جی میں ہوں فیصل عباس اور میرے ساتھ موجود ہیں صدیق جان صاحب۔ عمران خان صاحب کی آنکھ کا جو چیک اپ ہوا اور پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک رپورٹ جمع کروائی گئی، پھر تحریک انصاف کا جو 3 سے 4 روز 4 روزہ احتجاج چل رہا تھا، جس میں خیبر پختونخوا ہاؤس پارلیمنٹ لاجز کے اندر، اور پھر اس کے بعد ثوابی انٹرچینج ہو یا پھر ڈی آئی خان اور بکھر پل جو ہے وہاں پر تحریک انصاف کا جو احتجاج چل رہا تھا، تو یہ ساری صورتحال اب کہاں پر جا رہی ہے؟ کیا تحریک انصاف حکومت کی طرف سے جو جمع کروائی گئی رپورٹ ہے اس سے متفق ہے؟ دھرنا کال آف کیا جائے گا؟ دھرنا جاری رہے گا؟ صدیق جان صاحب، ظاہر ہے ساری ڈسکشن کا محور اور مرکز اب یہی ہے کہ اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں، بہت شکریہ فیصل بھائی۔ معاملہ یہ ہے کہ چیزیں تو بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور کمپلیکیٹڈ اس لیے ہوتی چلی جا رہی ہیں کہ جو موجودہ حکومت ہے، موجودہ نظام ہے، ان کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کے جبر، بربریت، فسطائیت آپ جانتے ہی ہیں، اور ان پہ اس لیے اعتبار نہیں کیا جا سکتا کہ آپ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو جب یہ پمز لے کر گئے، پہلے تو یہ ہے کہ 3 ماہ تک عمران خان صاحب کی آنکھ کا مسئلہ رہا اور انہوں نے عمران خان صاحب کا ٹریٹمنٹ نہیں کرایا۔ پھر جب عمران خان صاحب کو یہ لے کر گئے اٹیالہ سے پمز، اور اسد اللہ خان صاحب نے خبر بریک کی، تو حکومت کے وزراء نے انکار کیا کہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، اور یہ مسلسل انکار کرتے رہے۔ تو جو حکومت سراپا جھوٹ ہو، جو جھوٹ کی پیداوار ہو، جو ناجائز حکومت ہو، جو امپورٹڈ سرکار ہو، جن کو مسلط کیا گیا ہو، جو عوام کے نمائندہ نہ ہو، جن کو عوام نے مسلط کیا ہو، اور 17 سیٹر پارٹی ہو، اور جو اللہ کے 99 ناموں کے نیچے کھڑے ہو کے جھوٹا حلف لیں اسمبلی میں کہ ہم جیتے ہوئے ہیں حالانکہ ہارے ہوئے ہیں، تو ان لوگوں پہ بالکل بھی اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر جس طرح سے سہیل آفریدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو تاریخ ہے وہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن سے لے کے 26 نومبر تک، 26 نومبر سے لے کے ثانیہ مرید کے تک، ان کی جو ان کا ایک ہم نے کردار دیکھا ہے وہ بربریت والا دیکھا ہے، جن کے اندر کوئی رحم نہیں ہے۔ ہزاروں لوگوں کے گھروں کی چادر چاردواری کا تقدس پامال ہوا ہے، اور جس طرح کی صورتحال ہے ابھی یہ جہاں پہ ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں، اعجاز صاحب یہاں پیچھے بیٹھے ہیں، آپ نے دیکھا جو ان کی ویڈیو آئی تھی، جس طرح سے یہ پانی کے سامنے کھڑے ہوئے، عمران خان صاحب کی بہنوں کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہوئے، اور مزاحمت کی ایک نئی تاریخ ہم نے دیکھی، اور کئی تاریخیں رقم کی ہیں تحریک انصاف کے ورکرز نے، عام پاکستانیوں نے۔ تو اس نظام جو سراپا جبر ہے، سراپا بربریت ہے، فسطائیت ہے، تو اس میں جو عمران خان صاحب کی بہنوں کا کنسرن ہے وہ بالکل ٹھیک ہے کہ ان کی حراست میں اب ایک ایک لمحہ عمران خان کی جان سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ اب لیکن صورتحال جو ہے نا وہ تحریک انصاف کے لیے بہت کمپلیکیٹڈ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ کمپلیکیٹڈ اس لیے ہوتی چلی جا رہی ہے کہ اس وقت کے پی میں 9 سے 10 مقامات پہ سڑکیں بند ہیں، پنجاب میں کوئی سڑک بند نہیں ہے، سندھ میں کوئی سڑک بند نہیں ہے۔ ایک تو جو امپیکٹ پنجاب اور سندھ کے بند ہونے سے آنا تھا وہ امپیکٹ صرف کے پی کے بند ہونے سے نہیں آئے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہوا ہے، اب آپ دیکھیں نا کہ اب سے چند گھنٹے بعد پشاور ہائی کورٹ میں کیس ہے، اور اب تو آپ کو پیٹیشنر دیکھ کے اور کیس میں استدعا دیکھ کے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ فیصلہ کیا آنے والا ہے۔ تو اس وقت سب جو ٹاؤٹس ہیں انہوں نے بتا دیا ہے کہ آج پشاور ہائی کورٹ یہ حکم دے دے گی کہ سڑکیں کھولی جائیں۔ اب یہ صورتحال تحریک انصاف کے لیے، تحریک انصاف کے ورکرز کے لیے، کے پی حکومت کے لیے بہت ہی کمپلیکیٹڈ بن جائے گی، کیونکہ عدالتی حکم جو ہے یہ وہ عدالتی حکم نہیں ہے کہ جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن کروائیں۔ وہ عدالتی حکم اس لیے نہیں مانا جاتا کہ ادارے آپ کے ساتھ کھڑے، حکومت کے ساتھ کھڑے، تو نہیں مانتے آپ، کوئی آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہاں پہ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہ والا معاملہ ہے کہ جہاں رات کو عدالتیں کھل جاتی ہیں۔ اب آج ٹاؤٹس بتا رہے ہیں کہ چند گھنٹوں میں عدالت حکم دے دے گی کہ سڑکیں کھول دی جائیں، تو اب جب یہ آرڈر آ جائے گا تو کے پی حکومت کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ ان کو سڑکیں تو کھولنی پڑیں گی، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں کہ ان کے جبر میں مزید اضافہ ہو رہا ہے، ان کے ظلم میں مزید اضافہ ہو رہا ہے، ان کی بے شرمی ڈٹائی میں مزید اضافہ ہو رہا ہے کہ یہ عمران خان صاحب کو پہلے انہوں نے کہا کہ وہ باہر لائیں گے چیک اپ کے لیے، ایڈمٹ کروائیں گے، وہ نہیں کروایا، پھر چیک اپ کے لیے لائیں گے، وہ نہیں لائے، پھر عمران خان صاحب کے ڈاکٹر فیصل سلطان اور ڈاکٹر عاصم یوسف کو رسائی نہیں دی، تو چیزیں کمپلیکیٹڈ ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اب آج عمران خان صاحب سے فیملی کی ملاقات کا دن ہے۔ عمران خان صاحب کی بہنوں نے کہا ہے کہ 1:30 بجے وہ اڈیالہ کے باہر جائیں گی، اور ساتھ ہی 4 بجے انہوں نے پریس کانفرنس بھی رکھی ہوئی ہے، لیکن اس سے پہلے میں نے آپ کو کہا ہے کہ ایک تحریک انصاف کے لیے ایک امتحان کھڑا ہو جائے گا جب عدالت سے یہ فیصلہ کروا دیا جائے گا کہ سڑکیں کھول دی جائیں۔ تحریک انصاف کے لیے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں اب کوئی اور چارہ نہیں ہوگا سڑک کھولنے کے علاوہ، اور اب وہ آگے کیا عمل دیتے ہیں یہ ان کے لیے ایک بڑا، لیکن ایک چیز تو طے ہے کہ اب یہ معاملہ رکنے والا تو نہیں ہے، دبنے والا تو نہیں ہے۔ تحریک انصاف کا جو ورکر ہے
جو فیصلہ کر چکا ہے کہ جب تک عمران خان صاحب کو صحت کی سہولیات نہیں ملتی تو وہ چین سے نہیں بیٹھیں گے، تو وہ واقعی چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ تو یہ جو رپورٹ حکومت نے جمع کروائی ہے یا جو منظر عام پر آئی ہے، تو پی ٹی آئی سے سیٹسفائیڈ ہے؟ پی ٹی آئی کے نہیں تمام جتنے گروپس ہیں؟ نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی صحت کے معاملے میں عمران خان صاحب کی فیملی کا بیان ہی حتمی بیان ہے۔ اچھا، جب عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خانم صاحبہ نے اس رپورٹ کو مسترد کر دیا تو وہ رپورٹ مسترد، ٹھیک ہے۔ دیکھیں بات بڑی سادہ سی ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی وی این بہت امپروو کر گئی ہے۔ عمران خان کی فیملی کے لیے تو یہ بہت اچھی خبر ہے، ڈیفینیٹلی ان کے ورکرز کے لیے بہت اچھی خبر ہے، لیکن خبر دینے والے پہ ان کا اعتبار نہیں ہے۔ اگر یہ خبر درست ہے کہ ان کی وی این امپروو ہو گئی ہے اور ان کا ٹریٹمنٹ ٹھیک چل رہا ہے، تو اس کا پھر سب سے اچھا حال تو یہی ہے کہ آپ ان کی بہنوں کو جانے دیں، ان کے ڈاکٹرز کو جانے دیں۔ دیکھیں علی بشرا بی بی صاحبہ نے ایک پیغام بھیجا، اب آج منگل کا آغاز ہو گیا نا، پچھلے منگل کو ایک پیغام بھیجا انہوں نے بشرا بی بی صاحبہ نے، اور اس پیغام میں یہ تھا کہ آپ کو اگر بیان حلفی دینے پڑیں تو دے دیں کہ کوئی باہر آ کے ڈاکٹر سیاسی بات نہیں کریں گے، اگر خان صاحب ان کے ساتھ کوئی سیاسی بات کریں گے بھی تو وہ باہر آ کے نہیں بات کریں گے، لیکن بشرا بی بی صاحبہ نے کہا کہ خان کی آنکھ کے معاملے پر سارا فوکس رکھو، چھوڑ دو ساری سیاست، اس وقت کوئی چیز ہمارے لیے میٹر نہیں کرتی، صرف ہمارے لیے عمران خان کی صحت میٹر کرتی ہے۔ تو عمران خان کے ڈاکٹر کو ملوا دیں نا۔ ڈاکٹر فیصل سلطان نے آج تک کوئی پولیٹیکل بات نہیں کی، جتنی بار گئے ہیں ڈیالگ۔ ڈاکٹر عاصم یوسف نے کبھی کوئی پولیٹیکل بات نہیں کی، آپ ملوا دیں ان کو، بھائی برکی صاحب کو ملوا دیں، عمران خان کی بہنوں کو ملوا دیں، آپ بیان حلفی لے لیں عمران خان کی بہنوں سے کہ وہ باہر آ کے صحت کے علاوہ کوئی بات نہیں کریں گی، لیکن آپ نہیں ملوا رہے، کیوں نہیں ملوا رہے؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں عمران خان صاحب کو، جو عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خانم کہہ رہی ہیں کہ بہنوں کی موجودگی میں ایک بار ان کا شفا انٹرنیشنل H8 سے معائنہ ہونا چاہیے، وہاں پہ فیملی موجود ہونی چاہیے، جو ڈاکٹرز کے نام عمران خان صاحب کی فیملی نے دیے وہ ہونے چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ تو دیکھیں آج جب عدالت کا فیصلہ آئے گا اس کے بعد دیکھیں گے تحریک انصاف کیا عمل دیتی ہے، اڈیالہ کے باہر کیا صورتحال ہوتی ہے، عمران خان کی بہنیں کیا پریس کانفرنس کرتی ہیں۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو کیٹیگوریکل بتا چکا ہوں کہ عمران خان صاحب کو ان کو ہاسپٹل تو شفٹ کرنا پڑے گا۔ عمران خان صاحب کی بہنوں کی جو ان کا مطالبہ ہے اس کے مطابق ان کا ایک بار معائنہ کروانا پڑے گا، کیونکہ دیکھیں ان چیزوں پہ نہیں آرام سے تحریک انصاف بیٹھ سکے گی۔ تحریک انصاف کی قیادت بیٹھ بھی جائے گی تو ورکر نہیں بیٹھے گا، ورکر نہیں بیٹھنے دیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں اس رپورٹ میں جو جسٹس ضیاء خان نے عدالتی معاون مقرر کیا ان کو، بیرسٹر سلمان صفدر صاحب کو، اس میں واضح طور پر کیا آیا؟ اس میں واضح طور پر یہ آیا کہ عمران خان صاحب کے ریگولر جو بلڈ ٹیسٹ ہیں وہ نہیں ہو رہے، عمران خان صاحب کے جو میڈیکل رپورٹس ہیں وہ ان کی فیملی کے ساتھ، ان کی پارٹی کے ساتھ شیئر نہیں کی جا رہی، عمران خان صاحب کے ساتھ بھی شیئر نہیں کی جا رہی۔ تو مجھے ایک بات بتائیں کہ جب ان کے ریگولر بلڈ ٹیسٹ نہیں ہو رہے، جو ان کے روٹین کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں اس کی میڈیکل رپورٹ میسر نہیں ہے، 3 ماہ تک آپ نے ان کی آنکھ کا علاج نہیں کروایا، اب بھی آپ ان کا ٹریٹمنٹ پراپر کرانے کو تیار نہیں ہیں، اور ان کے لیے جو انوائرمنٹ ہے وہ سازگار نہیں جہاں آپ نے ان کو رکھا ہوا ہے، تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں سر جس میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا ورکر چین سے نہیں بیٹھے گا، جو مرضی ہو جائے۔ ان کو عمران خان کو ایک بار عمران خان کو لانا پڑے گا کسی اس ہاسپٹل میں جہاں پہ اچھی سہولیات ہوں، پراپر ان کا معائنہ ہو، اور جو بھی وہاں پہ عمران خان صاحب کے ڈاکٹرز ہیں وہ ہوں، عمران خان صاحب کی فیملی کی کوئی ایک ممبر ہو، ڈاکٹر عظمیٰ ہو، چاہے نوش شرما برکی صاحب ہوں، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ اور افسوسناک بات یہ ہے، دیکھیں حکومت کا جو کانفیڈنس بڑا ہے نا، یا میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے، تحریک انصاف کے ورکرز کے لیے ایک بڑا چیلنج، 2 چیلنجز ہیں کہ حکومت اب عدالتوں کے ذریعے آ رہی ہے۔ ایک سپریم کورٹ نے فری ہینڈ دے دیا حکومت کو، جس میں سپریم کورٹ نے اب کہہ دیا ہے کہ سپریم کورٹ نے میڈیکل رپورٹ بھی نہیں مانگی، سپریم کورٹ نے یہ بھی نہیں کہا کہ عمران خان سے ان کے ذاتی معالجین کو ملوایا جائے، فیملی کو ملوایا جائے، ان کا ہاسپٹل ان کو لا کے چیک اپ کروایا جائے۔ سپریم کورٹ نے حکومت کو فری ہینڈ دے دیا ہے، اس وجہ سے حکومت کا کانفیڈنس بہت اوپر چلا گیا ہے۔ دوسرا، پشاور کورٹ میں پیٹیشن چلی گئی نون لیگ کی ایک رکن اسمبلی کی، وہ آ جائے گی اب۔ اور ویسے بھی حکومت نے تو یہ رپورٹ دلوا کے اپنے گلے سے سارا کچھ نکال دیا کہ ٹھیک ہے سپریم کورٹ جانے اور جو ہے وہ تحریک انصاف جانے۔ بالکل، دیکھیں نا ان کا کانفیڈنس اوپر چلا گیا ہے، وجہ ہے سپریم کورٹ کا آرڈر۔ سپریم کورٹ کے آرڈر سے پہلے ایک عام ملاقات ہوئی، اچھا، سپریم کورٹ کے رپورٹرز دعویٰ کرتے ہیں کہ حکومتی نمائندہ جو ہے اٹارنی جنرل پاکستان، حکومت کا نمائندہ ہے نا، وہ حکومتی نمائندہ جا کے ملتا ہے جسٹس ضیاء خان سے،
اور اس کے بعد جسٹس یحییٰ خان 7 صفحات کا آرڈر جاری کرتے ہیں جمعرات والا. کب جاری کر رہے ہیں؟ سوموار کو. اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں لکھ رہے جو عمران خان کی فیور میں جاتی ہو, اور وہ اس آرڈر میں بھی تاثر دے رہے ہیں کہ سب اچھا ہے, سب نارمل ہے. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں ایک تحریک انصاف کے لیے بڑا چیلنج ہے. آپ دیکھیں نا کہ علیمہ خانم صاحبہ جو ہیں ان کا ابھی یہ آ گیا ہے ٹویٹ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ سے گردش کرنے والی تمام میڈیکل رپورٹس کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں. ہمارے ڈاکٹر عاصم یوسف نے گزشتہ رات علاج کرنے والے ڈاکٹروں سے کیے گئے علاج جیسا کہ ڈاکٹر عاصم یوسف نے اپنی ویڈیو میں کہا ہے ان کے پاس کوئی طریقہ موجود نہیں ہے. اب ہم اس سے بھی زیادہ پریشان اور فکر مند ہیں اور ہمارا مطالبہ برقرار ہے. عمران خان کو فوری طور پر ایک مناسب طبی سہولت شفا انٹرنیشنل ہسپتال اسلام آباد میں منتقل کیا جائے جہاں ان کا معائنہ ڈاکٹر عاصم یوسف کی نگرانی میں جو ماہرین ہیں ان کے ذریعے کروایا جائے اور خاندان کی موجودگی ہو. کل ہم اڈیالہ جیل پر دوپہر 1:30 بجے موجود ہوں گے اور ہم توقع کرتے ہیں کہ حکام عمران خان سے ہماری ملاقات کروائیں گے جو کہ ہمارا قانونی حق ہے. خاندان ملاقات کے بعد شام 4 بجے اڈیالہ جیل کے باہر پریس کانفرنس بھی کرے گا. پہلے کہا گیا تھا بنی گالا, اب یہ آ گیا ہے کہ اڈیالہ کے باہر پریس کانفرنس کی جائے گی عمران خان صاحب کی فیملی کی طرف سے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل فیملی وہاں پہ اڈیالہ کے باہر بیٹھ جائے. تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان تک فیملی کو رسائی دی جائے اور ان تک ڈاکٹرز کو رسائی دی جائے. ٹھیک ہے صدیق بھائی, یہ بتائیں کہ ظاہر ہے یہاں پر پوری تحریک انصاف کی جتنی قیادت ہے اس کے اندر ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو بھی پائے جاتے ہیں. آج علی امین گنڈا پور صاحب نے کچھ خیبر پختونخوا ہاؤس کے باہر سٹیٹمنٹس دی ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے سب سے زیادہ کسی نے کوشش کیا تو وہ محسن نقوی صاحب ہیں. ایون کہ عمران خان صاحب تو محسن نقوی کو قاتل کہتے رہے ہیں. تحریک انصاف کے اندر ڈفرینٹ رائے پائی جاتی ہے. تو علی امین گنڈا پور صاحب نے کس بنیاد پر یہ بات کی ہے؟ میرا خیال ہے اس وقت عمران خان صاحب کی صحت کا جو معاملہ ہے اس طرح کے بیانات کو ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہیے. یہ ارریلیونٹ بیانات ہیں اور میرا خیال ہے کہ فوکس سب کا وہیں پہ ہونا چاہیے جو عمران خان صاحب کی صحت ہے. اس طرح کے بیانات اگر کوئی دے رہا ہے تو اول تو ان کو ڈسکس کرنا نہیں چاہیے, ان پہ بات کرنی نہیں چاہیے, اور اگر کوئی بہت ضروری سمجھتا ہے تو جب عمران خان صاحب کا پراپر ٹریٹمنٹ ہو جائے گا تو یہ بیانات کہیں نہیں جا رہے, ان بیانات میں بعد میں بات کی جائے. ابھی یہ ارریلیونٹ ہے. ابھی میرا خیال ہے کہ اس طرح کے بیانات شاید فوکس ہٹانے کے لیے بھی ہو سکتے ہیں, لہٰذا ان بیانات کو ڈسکس کرنا فضول ہے. قیادت پریشر فیل کر رہی ہے اپنی ورکرز کا؟ ظاہر ہے بہت زیادہ پریشر ہے. دیکھیں نا کہ جو ثوابی والی کال ہے, ثوابی پہ جو تحریک انصاف کا ورکر بیٹھا ہے وہ کال نہ تو علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے دیا ہے, نہ محمود خان چغدئی صاحب نے دیا ہے, نہ سہیل آفریدی صاحب نے دیا ہے. وہ خود سے ورکر پی ٹی آئی کا اور عام لوگ جو ہیں وہ نکلے ہیں. اچھا یہ ایک حکمت عملی بھی ہے, یہ حکمت عملی بھی ہے کہ ایک اچھا اس میں ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سہیل آفریدی وہاں پہ انہوں نے کیوں نہیں اس کی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ یہ کہ اگر سہیل آفریدی یہ بیان دیں گے کہ سڑک بند کریں تو آئین اس پہ بڑا واضح ہے کہ یہ اس بیان کی بنیاد پہ ایمرجنسی بھی لگا سکتے ہیں, گورنر راج بھی لگا سکتے ہیں, اور یہ تو حکومت کو چلتا کریں گے, کیونکہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ان کے لیے کے پی حکومت ہی ہے. کیونکہ کے پی میں دیکھیں نا 9-10 سڑکیں اگر بند ہیں تو کس وجہ سے؟ کے پی کی وہاں ان کی حکومت ہے. پنجاب میں ایک سڑک بھی یہ بند نہیں کر سکی تحریک انصاف. سندھ آپ دیکھیں پی ٹی آئی کے اندر جو بہت بڑا اعتراض آ رہا ہے جس پہ کوئی بھی اس طرح سے بات نہیں کر رہا کہ پنجاب میں اس طرح سے پروٹیسٹ نہیں ہوئے, اور پھر کراچی کی جو ہائی وے, کراچی سے آنے والی جو ہائی وے ہے پنجاب کی طرف وہ وکیلوں نے بند کی تھی تو نہروں والے معاملے پہ حکومت کو سرنڈر کرنا پڑ گیا تھا. اس کو اس طرح سے بند نہیں کر سکی تحریک انصاف کی سندھ کی جماعت. تو یہ ایک ظاہر بڑا چیلنج ہے تحریک انصاف کے لیے. بہت شکریہ جی, صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بہرحال آج کا دن انتہائی امپورٹنٹ ہے, دیکھتے ہیں اڈیالہ جیل سے اس حوالے سے کیا اپڈیٹس آتی ہیں, آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. پولیس یہاں پہ پہنچی ہے, ابھی آپ کا دھرنا یہاں پہ ختم کروانے کے لیے پولیس پہنچی ہوئی ہے اور انہوں نے آ کے کہا ہے کہ آپ یہاں سے اٹھیں. کیا پلان ہے آپ کا؟ ہم بیٹھے ہوئے جس طرح ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ذاتی ڈاکٹرز, عمران خان صاحب کے فیملی ممبرز اور بہترین ہاسپٹل جو الشفا انٹرنیشنل ہے اس میں خان صاحب کا علاج ہو, ان کی نگرانی میں ہو. عمران خان صاحب کوئی معمولی شخص نہیں ہے, وہ پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم ہے, پاکستان کے سب سے بڑی سیاسی جماعت کے وہ تاحیات چیئرمین ہیں, اور اس کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا ہے پچھلے 3 دنوں سے اور سپریم کورٹ کے آرڈرز کے باوجود, یہ
जो नाजायज़ हुकूमत है इनकी हट दर्मी है। ये चाहते ये हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं वो उनमें अपने बंदे घुसाकर, हमारे लोग पुरअमन हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी कारकुनान हैं वो हमेशा पुरअमन रहे हैं, उन्होंने कभी एक गमला भी नहीं तोड़ा। लेकिन इनकी जो कोशिश है वो अपने बंदे हमारे लोगों में घुसाकर इंतशार करना चाह रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पिछले तकरीबन 4 दिनों से हमारे कारकुनान सड़कों पर हैं, अपनी मदद आप निकले हुए हैं, कोई ऑफिशियल कॉल नहीं दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी मदद आप बाहर आने के बावजूद भी एक गमला भी नहीं तोड़ा, पुरअमन तरीके से वो बैठे हुए हैं। और ये हमारा रिकॉर्ड है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। तो इसलिए जो बंदा भी कोई गलत इंटेंशन लेकर या जो है कुछ गलत अज़ाइम लेकर गलत मकासद हासिल करने के लिए जो भी इंतशार करना चाहे, उनको हम खबरदार करते हैं कि हम पुरअमन हैं और इंशाअल्लाह ताला पुरअमन रहेंगे। और हमारा जो बुनियादी मुतालबा है, जो हमारा आइन और हमारा कानून हमें इजाज़त देता है कि खान साहब, इमरान खान साहब का इलाज उनके ज़ाती डॉक्टर्स की निगरानी में, उनके फैमिली का मेंबर की मौजूदगी में होना चाहिए, बेहतरीन हॉस्पिटल में होना चाहिए। हमने 900 दिन से ज़्यादा हो गए, कभी भी इमरान खान साहब के हेल्थ का इशू नहीं उठाया, कभी भी जो है गलत बयानी नहीं की, कभी भी हेल्थ के इशू पर सियासी स्कोरिंग नहीं की। लेकिन अगर अभी मामला सीरियस है, जो कल की रिपोर्ट, खुद साख्ता रिपोर्ट इन्होंने जो जारी की है, उसमें भी बताया गया है कि इमरान खान साहब की आंख रिकवर कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब की आंख ख़राब की गई थी। ख़राब क्यों हुई थी, ये सवाल जो है हमेशा रहेगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी रहेगा, पूरे पाकिस्तानी अवाम का भी रहेगा। अभी इलाज चल रहा है वो इमरान खान साहब के ज़ाती डॉक्टर्स और उनकी फैमिली मेंबर की गैर मौजूदगी में चल रहा है, जो शक व शुबहात मज़ीद बढ़ा रहा है। तो मेरे ख़्याल में जो नाजायज़ हुकूमत है उनको भी, जो इनको लाए उनको भी ये सोचना चाहिए कि इनकी ये हरकत जो मज़ीद शक व शुबहात बढ़ा रही है, ये पाकिस्तान को और पाकिस्तान की हालात को किस तरफ लेके जा रहे हैं। सीएम साहब ये बताएं कि आपके कारकुनान अभी तक रोडों पे बैठे हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा में और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि अगला लाएअमल क्या होगा। तो आज पूरे दिन आपकी मीटिंग रही, क्या लाएअमल है, क्या कारकुनान को क्या मैसेज देंगे? हमने अभी तक कोई लाएअमल नहीं दिया कारकुनान को। कारकुनान जो है अपनी मदद आप निकले। हमारा लाएअमल सिर्फ पार्लियामेंटेरियन के लिए था। पार्लियामेंटेरियन के लिए ये था कि जो इमरान खान साहब ने जिम्मेदारी दी है महमूदा चकज़ई साहब को और अलामा नासिर अब्बास साहब को, उनके साथ हमारे पार्टी के जो मशरान हैं वो बैठे। उन्होंने फैसला किया कि तमाम पार्लियामेंटेरियन, हमारे जितने भी MNAs हैं, MPs हैं, सेनेटर्स हैं, वो यहाँ पर पार्लियामेंट हाउस के सामने आएंगे और यहाँ पर जो है हम पुरअमन धरना देंगे। लेकिन बदकिस्मती से कुछ को यहाँ पर रोका गया, कुछ को जो है पार्लियामेंट लॉजेस में रोका गया और कुछ को जो है वो पार्लियामेंट हाउस में रोका गया। लेकिन आज भी जो है वो लोग वहाँ पर मौजूद हैं और हम यहाँ पर मौजूद हैं। हम पुरअमन धरना दिए हुए हैं, कोई ऑफिशियल कॉल नहीं है। जो वर्कर्स रोडों पर आए हुए हैं वो अपनी मदद आप आए हुए हैं। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा को बंद किया हुआ है। मैं खैबर पख्तूनख्वा की आवाम से दिली माफ़ी चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ, ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर सख्त वक्त है। उनका लीडर बीमार है, उनका लीडर नाहक कैद में है, लीडर की अहलिया बुशरा बीबी उनको नाहक कैद किया हुआ है। तो हम पर सख्त वक्त है। शायद कारकुनान जो हैं थोड़ी जज्बाती हों, लेकिन आप लोगों ने सब्र और तहम्मुल से काम लेना है। आप लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया है, आप इमरान खान साहब के चाहने वाले हैं। तो इमरान खान साहब के लिए अगर 2-3 दिन का जो है वो आप पर सख्त गुजरा है, तो इसलिए मैं माफ़ी भी चाहता हूँ और आपने थोड़ा इंतज़ार करना है। इंशाल्लाह हालात बेहतर सर, आप तो महमूद खान चकज़ई की जानिब से ये इत्मीनान का इज़हार किया गया जो रिपोर्ट है उस पर, और आप कह रहे हैं कि ये खुद सख्त है। और इसके अलावा आपकी जानिब से आज क्या वजह थी कि धरना ख़त्म कर दिया गया था और अब दोबारा धरना यहाँ पे दिया गया है? धरना बिल्कुल ख़त्म नहीं किया गया था। हमारी मीटिंग चालू थी। हम मीटिंग के लिए जो है हमारे तमाम पार्लियामेंटेरियन अंदर थे। चूँकि तमाम पार्लियामेंटेरियन ने पूरी रात गुजारी थी, बल्कि 3-4 रातें गुजारी हैं और वो मुसलसल जो हैं नींद नहीं कर रहे हैं। तो थोड़े फ्रेश हुए, फ्रेश होने के बाद जो है मीटिंग की और मीटिंग के बाद यहाँ पर बैठे, कोई ख़त्म नहीं हुआ। दूसरी बात यह है कि महमूदा चकज़ई साहब ने इस तरह का कोई बयान मेरे ख्याल में नहीं दिया हुआ कि इत्मीनान का इज़हार किया है। जो आसिम यूसुफ साहब की वीडियो है वो आप लोगों ने देखी है। आसिम यूसुफ साहब ये कह रहे हैं कि जो रिपोर्ट है, जो रिपोर्ट दी गई है, जिसकी मैं ना तस्दीक कर सकता हूँ ना तरदीद कर सकता हूँ, और वो रिपोर्ट डेफिनेटली इससे पहले भी जो है हमने देखा है कि पिम से रिपोर्ट जारी हुई है।
प्लेटलेट्स की भी जारी हुई हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ भी जारी हुई हैं। तो इस तरह की रिपोर्ट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि इस चीज़ का अगर ये रिपोर्ट सही है, अगर इमरान खान साहब की सेहत रिकवरी की तरफ जा रही है, तो फिर उनके ज़ाती डॉक्टर्स और उनकी फैमिली मेम्बर्स को मिलाने में क्या हर्ज है। सर सवाल लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह कहा जा रहा है, शुक्रिया अदा किया जा रहा है, वहाँ पे जो रिपोर्ट आई है कि 95% इमरान खान की जो आंख है वो रिकवर कर गई है। देखें जी, रिकवर ये कह रहे हैं और हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो है हर वक्त हमें कहना चाहिए, शुक्र भी करना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह भी करना चाहिए, माशाल्लाह भी बोलना चाहिए, अस्तगफिरुल्लाह भी बोलना चाहिए, क्योंकि जो इनके रवैये हैं तो उस पर जो है अस्तगफार ही बोलना चाहिए जो नाजायज़ हुकूमत है और इनके लाने वाले हैं। हमने ट्रस्ट तभी करना है जब इमरान खान साहब के ज़ाती मुआलिज, इमरान खान साहब के फैमिली के मेंबर्स वो जाएं और वो कौम के एतमाद में लें, तभी हम कुछ कह सकते हैं। उस वक्त तक जो है हम कुछ नहीं कह सकते। साहब आपने तो मादरत कर ली अपनी आवाम से जिनको तकलीफ है, लेकिन अभी भी वहाँ पे बैठे हुए हैं आपके कारकुनान, अभी भी लोगों को तकलीफ है। ये मजीद अब ये भी नहीं पता कि वो कब उठेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगी? आपकी गवर्नमेंट उनको बाय फोर्स उठाएगी या कैसे लोगों को कैसे सहूलत मुहैया करेंगे? कि खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने आपको वोट दिए, आपको मैंडेट दिए और वही लोग तकलीफ में इस वक्त। देखें, खैबर पख्तूनख्वा नहीं, पूरे पाकिस्तान की आवाम जानती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के साथ और पाकिस्तान के सबसे बड़े सियासी जमात के ताहयात चेयरमैन के साथ, मुल्क के साबका वज़ीर-ए-आज़म के साथ पिछले 2.5 साल से 900 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। पिछले 3 सालों से तकरीबन मुसलसल हमारे साथ क्या हो रहा है, तो लोग ये समझते हैं, अगर फ़र्ज़ करे कोई इस बुनियाद पर बयानिया बनाना चाहता है कि लोगों को तकलीफ़ है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो है वो मुनहरिफ हो जाएगी, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जब हमने ऑफिशियल कॉल दी तो कोई संभालने वाला नहीं होगा। इतने बड़े लोग, इतनी बड़ी तादाद में लोग होंगे। और आपने मेरे ख्याल में जो हमने स्ट्रीट मूवमेंट चलाई है उसमें लोगों की तादाद आपने देखी होगी और लोगों का जो जज्बा जुनून भी आप लोगों ने देखा होगा। मैंने जो जज्बा जो जुनून देखा है, जिस दिन ऑफिशियल कॉल आएगी तो फिर कोई संभालने वाला नहीं होगा। लेकिन ये सेहत का मामला है, इमरान खान साहब की सेहत का मामला है, इस पर ना उनकी फैमिली ना उनकी सियासी जमात सियासत करना चाह रही हैं। तो हुकूमत को और इस नाजायज़ हुकूमत को लाने वालों को होश के नाखून लेने चाहिए और उनको जो है इस बात की कदर करनी चाहिए कि हम अपनी लीडर की सेहत पर सियासत नहीं कर रहे। तो उनको जो है वही करना चाहिए जो आईन और कानून इजाजत है। सवाल मेरा लीजिएगा कि अब एक मिनट ने कहा कि धरना खत्म ना किया गया तो हम ताकत का इस्तेमाल करेंगे, हमें आईन इसकी इजाजत देता है, क्या कहेंगे सर? देखिए, आइन तो इस चीज़ की इजाज़त देता है कि आप अपने हक़ के लिए पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं। हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। और अगर इनको ये शौक़ है कि ये एक मॉडल टाउन और करना चाहते हैं, अगर इनको ये शौक़ है कि ये 26 नवंबर के शोधा गिराना चाहते हैं, अगर इनको ये शौक़ है कि जो इन्होंने मुरीद के में किया, तो शौक़ से अपना शौक़ पूरा करें। हमारे सीने हाजिर हैं। इमरान खान साहब के लिए हम कुर्बान होने के लिए निकले हैं, हम कुर्बान हो जाएंगे।